ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ عظیم نعمت عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آج جمعۃ المبارک کی ان سعید گھڑیوں میں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کی نشست میں نے رمضان کے حوالے سے چند اس کے فضائل کا ذکر احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا تھا۔ آج قرآن پاک کی تلاوت کی گئی آیت کریمہ کی روشنی میں روزے کا مقصد جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، ہم ذرا اس پر تھوڑا سا غور کریں گے کہ وہ مقصد کیا ہے اور اس مقصد کو ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ آگے ان روزوں کی فرضیت کا مقصد بتایا گیا۔ فرمایا یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ کا نور پیدا ہو جائے، تمہیں تقویٰ کی دولت میسر آ جائے۔ اور باری تعالیٰ ان روزوں کے ذریعے ہمیں یہ تقویٰ کیوں عطا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک مرد مومن کی منزل یہی تقویٰ ہے۔ اگر تقویٰ کسی کو میسر آ جائے تو سمجھیں اس کی دنیا بھی سنور گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان للمتقین مفازا، فرمایا کہ بے شک حقیقی کامیابی متقیوں کے لیے، کہ صحیح معنوں میں کامیابی سے ہمکنار وہی ہوں گے جو اپنے من کو تقویٰ کے نور سے روشن کر لیتے ہیں۔ کہیں باری تعالیٰ نے اسی تقویٰ کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے بیان کیا کہ دیکھیں تم میں سے ہر کسی کی خواہش ہے کہ جنت میں چلا جائے، مگر آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ جنت میں جائے گا کون؟ تو باری تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا اعدت للمتقین، فرمایا سن لو جنت تو میں نے تیار ہی متقیوں کے لیے کی ہے، جس کا مطلب کہ بغیر تقویٰ کی دولت کے کوئی شخص جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی تقویٰ کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ساتھ آگے بتایا کہ وہ قرآن جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان کے لیے جو اپنے من کو تقویٰ کے نور سے روشن کر لیتے ہیں، جو متقی بن جاتے ہیں۔ تو اگر صحیح معنوں میں قرآن سے ہدایت بھی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن ان خوش نصیبوں کو بازو پکڑ کر منزل مراد تک پہنچانے کی ضمانت اور گارنٹی عطا کرتا ہے جو اپنے من میں تقویٰ کا نور پیدا کرتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑے اچھے سے اچھے لباس پہنے، مگر کبھی قرآن پاک کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، فرمایا ٹھیک ہے تم بڑے اچھے اچھے لباس پہنتے ہو، مگر کبھی مجھ خدا سے بھی پوچھو کہ بہترین لباس کیا ہے، تو فرمایا لباسوں میں سے بہترین لباس وہ صرف تقویٰ کا لباس ہے، کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارا ظاہر و باطن سمجھ جاؤ۔ اسی طرح فرمایا جب تم دنیا میں کسی سفر پر روانہ ہونے لگتے ہو
تو اس سفر کے لیے زاد راہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جو تم دنیا میں زندگی گزار رہے ہو یہ بھی تمہارا ایک سفر ہے، تم آخرت کی منزل کی طرف رواں دواں، اور اس سفر کے لیے بھی تمہیں کوئی زاد راہ چاہیے، اور اس سفر کے لیے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ فرمایا اس سفر کے لیے بہترین زاد راہ اگر کوئی ہے تو وہ تمہاری طرف سے صرف تقویٰ ہے۔ اگر متقی بن جائیں تو یہ پھر سفر طے کرنا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے سورہ حجرات میں اسی تقویٰ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ فرمایا یہ جو تمہاری ذاتیں ہیں، برادریاں ہیں، قبیلے بنائے گئے ہیں، یاد رکھیں کہ ان کے اندر کوئی بڑائی کا معیار نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ ہم راجپوت ہیں تو ہم زیادہ شان و شوکت اور عزت والے ہیں، کوئی کہے کہ ہم چیمے یا چٹھے ہیں تو ہم بڑی عزت اور شان والے ہیں۔ اس پوری آیت کریمہ کو شروع سے پڑھیں تو باری تعالیٰ نے ان برادریوں کا، قبیلوں کا ذکر کیا اور سارا ذکر کر کے آگے نچوڑ یہ دیا، فرمایا ان کے اندر کوئی بڑائی کا معیار نہیں ہے، تمہاری برادریاں، قبیلے یہ تو فقط اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ رہ گیا بڑائی کا معیار تو فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا، بزرگی والا، شان والا، مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ جو جتنا تقویٰ میں آگے بڑھتا چلا جائے گا اس کا مقام و مرتبہ بھی اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ اگر اتنی آیات پر اکتفا کیا جائے تو کم از کم یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اس تقویٰ کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور باری تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کی جو مقصدیت بتائی کہ روزہ کس لیے میں نے فرض کیا، فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مولا کیوں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم صحیح معنوں میں متقی بن جاؤ۔ تو روزہ انسان کو اس تقویٰ کی طرف سفر طے کرنے میں بڑا ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں انسان ایک ماہ کے رمضان کے روزے رکھے تو میں سمجھتا ہوں اگر صحیح معنوں میں اس روزے کا حق ادا کیا جائے تو یقیناً اس کے صدقے اللہ اس کو تقویٰ کی خیرات عطا کر دے گا۔ اور جس کو تقویٰ کی دولت مل گئی، جیسے آپ نے سن لیا کہ اللہ کی نگاہ میں وہی زیادہ عزت والا ہے، بزرگی والا ہے جو متقی بن گیا، تو جو اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہو گیا، باوقار ہو گیا، سمجھو پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ مگر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس روزے کے ذریعے حقیقت میں تقویٰ حاصل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وہ روزے ہیں جن کی نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ روزہ رکھا مگر سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے اسے کچھ بھی میسر نہیں آیا۔ تقویٰ ملنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ فرمایا ایسے روزے دار بھی ہیں جن کو روزہ رکھنے کے باوجود بھی کچھ میسر نہیں آتا۔ تو پھر وہ کون سا ضابطہ ہے، کون سا اصول ہے کہ جس کو اگر فالو کیا جائے، جس پر عمل کیا جائے تو انسان کو صحیح معنوں میں روزے کے ذریعے تقویٰ کا نور میسر آنا شروع ہو جائے؟ اس بات کو اگر پڑھیں تو میں نے اس موضوع پر روشنی تو پہلے بھی ڈالی ہوگی یقیناً، مگر آج پھر اسے روزے کے ساتھ ریلیٹ کر کے سنیں۔ سورہ حجرات کی تیسری آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بڑی قابل توجہ آیت کریمہ ہے۔ کبھی کبھی رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں تو قرآن کھول کر ان آیات پر ہمیں بڑی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر غور کرنا چاہیے۔ تو باری تعالیٰ نے بات یوں شروع کی، فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، کون؟ یغضون اصواتہم، جو اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، نیچے کر لیتے ہیں، آہستہ کر لیتے ہیں۔ کب؟ عند رسول اللہ، جب وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ اقدس میں آئیں۔ تو فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جب وہ بارگاہ رسالت میں آئیں تو جو ادباً حیاءً اپنی آوازوں کو پست کر لیں، نیچے کر لیں، میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب بجا لائیں، ان کے لیے حسر کے انداز میں اعلان کیا اولئک الذین، فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں،
امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو خدا تقوی کا نور دینے کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ امتحانہ بمانا استفاء، خدا ان کے دلوں کو منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے کہ ہاں یہ وہ دل ہیں جن دلوں کو تقوی کا نور عطا کیا جائے گا۔ اور وہ دل کون سے ہیں؟ خدا جب چنتا ہے تو چنتا کسی کو تب ہے جب اسے کسی کی تلاش ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کسی کی تلاش میں ہے کہ کوئی ایسا مل جائے جس کے دل میں بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہو۔ وہ ادب والے دل کو دیکھتا ہے، چنتا ہے اور اسے تقوی کا نور عطا کر دیتا ہے۔ تو گویا قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ تقوی حقیقت میں ان خوش نصیبوں کا مقدر بنتا ہے، ان کو میسر آتا ہے جو خود کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں فنا کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا ایک ڈسپلن ہے، دیا ہوا اصول ہے۔ اب اگر اس کو روزے کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے کہ ادھر قرآن بڑے حسر کے انداز میں کہہ رہتا ہے کہ اللہ انہی دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کرتا ہے جو اس کے محبوب کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اور ادھر باری تعالیٰ روزے کی نسبت فرما رہے ہیں کہ روزے ہم نے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی کا نور میسر آ جائے۔ تو ان دونوں باتوں میں تعلق یہ بنتا ہے کہ باری تعالیٰ حقیقت میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، روزے کے ذریعے بھی تقوی صحیح معنوں میں اسی کو میسر آئے گا جو روزہ تو رکھے مگر اس طرح جس طرح میرے محبوب نے روزہ رکھ کر دکھایا ہے، جو میرے محبوب کے قدموں کے نشانوں کو فالو کرتے ہوئے، ان کی اتباع کرتے ہوئے، ان کی سیرت طیبہ کو اپناتے ہوئے اور ان کے دیے ہوئے ضابطے اور اصول کے مطابق روزے رکھے گا۔ فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو صحیح معنوں میں روزوں کے ذریعے بھی تقوی کا نور عطا کر دیا جائے گا۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا، آپ کیسے رمضان المبارک کو گزارتے تھے۔ وہ چند باتیں آج آپ کے میں گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی آتا تو اس میں سب سے بڑی عبادت جو ہوتی وہ ایک تو روزے کی عبادت ہوتی، صیام رمضان، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا، اور آپ نے اپنے ارشادات کے ذریعے امت کو اسی کی طرف متوجہ کیا جو فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں پورے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے تو فرمایا رمضان کے ان روزوں کے صدقے اللہ اس شخص کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ تو گویا روزہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے بھی اور امت کو رکھنے کی تلقین بھی فرمائی، اور جب یہ قرآنی حکم بن گیا تو ایک مومن شخص کے لیے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اس پر روزے کا رکھنا فرض ہو گیا۔ روزہ رکھنے کے لیے پہلا کام جو ہم کرتے ہیں یقیناً وہ سحری ہوتی ہے۔ تو سحری کے حوالے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا اور آپ نے سحری کی کیا فضیلت بیان کی ہے، اس پر اب چند باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری شریف ہے، کتاب الصوم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں سحری کیا کرو، اس لیے کہ اللہ نے سحری میں تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ تو سحری کرنا یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، اور سحری کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت قرار دیا۔ اور ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس عمل میں کتنی کی برکت ہوگی جس عمل کو خود اللہ کا رسول برکت والا عمل قرار دے رہا۔ آپ سحری کی نعمتوں سے بھی مستفید ہوتے ہیں اور ساتھ آپ برکتیں بھی سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ فرمایا سن لو کہ اہل کتاب اور ہمارے روزوں کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو وہ صرف سحری کا فرق ہے۔ اہل کتاب پر بھی روزے فرض تھے، مگر وہ کیا کرتے، ان کے ہاں سحری کا کوئی تصور نہیں تھا، ان کا جو افطار ہوتا وہی سحری ہوتی، اور دوبارہ پھر افطار کے وقت ہی آ کر وہ کھانا کھاتے اور روزہ افطار کرتے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کے روزوں اور ہمارے روزوں کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو وہ یہی سحری کا کرنا ہے۔ لہٰذا ان سے امتیاز پیدا کرنے کے لیے
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سحری سے مستفید ہوں اور آقا کی اس سنت مبارکہ کو اپنائیں۔ پھر اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سحری کی عظمت، فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، اور یہ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں اس کو روایت کرتے ہیں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السحور کلہ برکۃ فلا تدعوہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری کل کی کل برکت ہے، اس میں جو ایک ایک نوالا بھی آپ کھا رہے ہوتے ہیں، جو پانی کا ایک گھونٹ بھی آپ پی رہے ہوتے ہیں، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ وہ سحری کل کی کل تمہارے لیے برکت ہی برکت ہے، نور ہی نور ہے۔ اور پھر تاکیداً فرمایا فلا تدعوہ، فرمایا سحری کو ہرگز ترک نہ کرنا۔ اگر ان تین ارشادات مبارکہ پر غور کیا جائے تو میرے آقا نے بڑا زور دیا ہے۔ کہیں فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیا کرو، سحری میں تمہارے لیے برکت ہے۔ کہیں فرمایا سحری کل کی کل، ساری کی ساری تمہارے لیے برکت ہی برکت ہے۔ تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس برکت کا معنی کیا ہے۔ برکت کے مختلف معنی ہیں۔ برکت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ سحری کرنے والوں کو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ آپ اللہ کی نعمتوں سے بھی متمتع ہوتے ہیں اور ساتھ اللہ کی بارگاہ سے اجر بھی پا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، دین سارے کا سارا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ کوئی پوچھے دین کیا ہے تو دین نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے۔ بس جو کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو کرنے کا حکم دیا اور جو آپ کے سامنے کیا گیا آپ نے اس سے منع نہیں کیا، وہ بھی آقا کی سنت بن گئی، اور یہ سب کچھ مل جائے تو اسی کو دین کہتے ہیں۔ تو سحری کرنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو اگر کسی خوش نصیب کو آقا کی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے برکت اور اجر عظیم کا باعث اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو برکت کا یہ معنی ہے کہ سحری کرنے کی وجہ سے، آقا کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اللہ اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ دوسری سحری کا برکت کا معنی یہ ہے کہ جب آپ سحری کرتے ہیں تو سحری کرنے کی وجہ سے آپ کو دن کا روزہ رکھنے میں تقویت ملتی ہے، آپ کو ایک طاقت میسر آتی ہے، اور دن بھر کا روزہ رکھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ برکت کا ایک دوسرا اسپیکٹ ہے۔ جب بغیر سحری کے روزہ رکھیں گے تو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، روزہ آپ کو تھوڑا تنگ بھی کرے گا۔ تو گویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کو پریشانی سے بھی بچانا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا سحری کیا کرو، اس میں تمہارے لیے برکت ہے اور یہ تمہیں دن کے روزے پر تقویت عطا کرتا ہے۔ اور خاص طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت ایک حکم ارشاد فرمایا۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار وبقیلولۃ النہار علی قیام اللیل۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کا کھانا کھا کر دن کے روزہ رکھنے میں مدد حاصل کرو، اور ساتھ فرمایا کہ دوپہر کو قیلولہ کر کے رات کے قیام میں مدد حاصل کیا کرو۔ یہ دو حکم آقا نے ارشاد فرمایا، یہ آقا کی دونوں سنتیں بن گئی۔ جب آقا نے فرما دیا تو آقا کی سنت بھی بن گئی۔ تو گویا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سحری کرو گے تو سحری کرنے کی وجہ سے تمہیں دن کا روزہ رکھنے میں تقویت ملے گی، لہٰذا سحری کر کے مدد حاصل کیا کرو۔ اور ساتھ فرمایا یہ جو رات کو تم نے تراویح ادا کرنی ہوتی ہے، قیام اللیل میں کھڑا ہونا ہوتا ہے، جس کی نسبت فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور پورے احتساب کے ساتھ اس کے تقاضے ادا کرتے ہوئے، تو فرمایا ان قیاموں کے صدقے بھی اللہ اس شخص کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آپ نے کبھی دیکھا ہوتا کہ نماز تراویح ادا کرتے ہوئے بڑی سستی آ جاتی ہے، نیند آ رہی ہوتی ہے، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، جب لمبی لمبی قرات ہو رہی ہوتی ہے تو ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں سمجھ کوئی نہیں آ رہی ہوتی کہ قاری صاحب پڑھ کیا رہے ہیں، پھر اللہ ماشاءاللہ قاری صاحبان جیسے پڑھتے ہیں وہ سوائے یا لامون تالامون کے سمجھ بھی کچھ نہیں آتا۔
تو جب پلے بھی کچھ نہ پڑ رہا ہو، مشقت میں سے انسان گزر رہا ہو، تو انسان تھکتا بھی ہے، نیند بھی غلبہ کرتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیام کے لیے فرمایا کہ دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کر کے، قیلولہ کر کے، رات کے قیام کے لیے مدد حاصل کیا جائے۔ تو جب سحری کرتے ہیں تو دن کا روزہ رکھنے میں آپ کو ہیلپ ملتی ہے، اور جب دن کو تھوڑا سا آپ آرام کر لیتے ہیں، ظہر کے بعد کو گھنٹہ سو لیں، کو آدھا گھنٹہ سو لیں، کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا اگر آرام کر لیں، تو پھر اس کے بعد آپ رات کو تراویح میں کھڑے ہو کر دیکھیں، آپ کو زیادہ لطف آئے گا، کیف آئے گا، مزہ آئے گا، سستی نہیں آئے گی آپ۔ وہ تھوڑا سا آرام کرنا بھی رات کے قیام کے لیے بڑا معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو برکت کا ایک یہ پہلو بھی ہے جو آقا نے فرمایا کہ سحری کل کی کل برکت ہے، کہ جب سحری کرتے ہیں تو دن کا روزے رکھنے میں انسان کو مدد ملتی ہے، تقویت ملتی ہے۔ اور تیسری برکت اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو سحری کا وقت ایک ایسا وقت ہے جو اللہ کے ہاں بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ تو سحری کرنے کے بہانے آپ کو جاگنے کا موقع ملتا ہے، اور ممکن ہے اسی جاگنے کے صدقے اللہ آپ کو توفیق دے دے، باوضو ہو کر کو 2 سجدے بھی اللہ کی بارگاہ میں کر لیں، کو نماز تہجد پڑھنے کا بھی مہینہ بھر کی جب آپ کی یہ پریکٹس رہے تو اسی کے صدقے اللہ آپ پر کرم کرے کہ یہ نظام آگے بھی چلتا رہے، اور یہ چلنا چاہیے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ عطار ہو، رازی ہو، رومی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہے۔ اگر کسی کو رات کا اٹھنا میسر نہیں ہے تو وہ کو بہت بڑا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاصل نہیں کر سکتا۔ مرتبے انہی کو ملتے ہیں جو پچھلے پہر اللہ کے حضور اٹھ کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو اگر اس سحری کے صدقے مہینہ بھر کی یہ پریکٹس ہمیں یہ نعمت عطا کر دے کہ ہمیں اٹھنا میسر آ جائے اور مولا کے حضور جھکنا نصیب ہو جائے، اور پھر وہ قبولیت کا وقت جب اللہ آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندے کو پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، تو مجھے بتائیں سحری کے اندر اس سے بڑھ کر برکت کا پہلو اور انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ اور ایک برکت کا پہلو خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المستسحرین۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے ملائکہ سحری کرنے والوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ملتے جلتے الفاظ ہیں جس طرح باری تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی بات ہے کہ فرمایا جو سحری کرتے ہیں تو کمری والے آقا کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ اور اس کے ملائکہ سحری کرنے والوں رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنی برکتوں سے نوازتا ہے۔ تو لہٰذا ایک تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری کرنا باقاعدہ معمول تھا۔ پھر سحری کے اندر یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ سحری میں تاخیر کرنی چاہیے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا اس وقت تک میری امت خیر پر قائم رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتے رہے گی اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی۔ وجہ یہی ہے کہ کئی لوگ جیسے اہل کتاب پہلے وہ شام کو جب افطار ہوتا تو وہی ان کی سحری بھی ہو جاتی، یا یہ نہیں اس کا مطلب کہ آپ سحری کا وقت ختم ہونے سے کوئی 2-3 گھنٹے پہلے ہی سحری کر کے بیٹھ جائیں۔ فرمایا آخری وقت میں سحری کرو، جتنی لیٹ سحری آپ کریں گے اتنی آپ کو دن کے روزے رکھنے میں تقویت ملے گی۔ مگر خاص بات جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس تاخیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اذانیں بھی ہو جائیں اور آپ کی سحری ابھی جاری ہو، چاند ادھر دے دیا کرو، ہر بار ایسے ڈسٹرب نہیں کرتے، سمجھتے ہیں ان باتوں کو۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس میں جو خاص بات ہے کہ سحری میں ٹھیک ہے تاخیر ہونا چاہیے، مگر تاخیر کا یہ مطلب نہیں کہ ادھر فجر طلوع بھی ہو جائے اور آپ کی سحری ابھی جاری ہو۔ آج کل تو اس سحری کے وقت کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلے پرابلم ہوتی تھی جب یہ گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، کلاک نہیں ہوتے تھے، ٹائم کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو کب صحیح معنوں میں فجر طلوع ہوئی اور سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ تو اب تو آپ کے پاس بنے بنائے کیلنڈر مل جاتی ہیں، چارٹ مل جاتے ہیں، اور ایگزیکٹ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بجے سحری کا وقت ختم ہو جانا ہے۔ اس آخری وقت کے بھی انتظار میں مت رہیں، تاخیر ہونی چاہیے مگر اہتمام کریں کہ اس سے بھی 5 منٹ پہلے آپ فارغ ہو جائیں، تاکہ کوئی ایسا
وقت داخل نہ ہو جائے کہ جس میں آپ کا روزہ مشکوک ہو جائے کہ آگے آپ کی فجر طلوع ہو چکی ہو اور آپ ابھی سحری کھا رہے ہیں۔ وہ جو ایک تصور ہوتا تھا کہ جب تک چیونٹی نظر نہ آئے تب تک کھاتے رہیں، وہ سب جاہلانہ، ان کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اذان کا بھی انتظار نہیں کرتے، چونکہ آج کل اذان اس وقت نہیں ہوتی جب تک فجر طلوع ہوتی ہے۔ اب تو صرف گھڑیاں لوگ دیکھتے ہیں، اور اذان دینے والا مؤذن بھی بڑے آرام سے ساری کر کے فارغ ہو کے ممکن ہے 5-10 منٹ بعد میں وہ جا کر اذان دے۔ تو لہٰذا اذان کے انتظار میں نہ رہیں، کیلنڈر میں آپ کے پاس ٹائم موجود ہوتا ہے، اس ٹائم کو سامنے رکھیں اور کوشش کریں کہ اس سے بھی پہلے اچھے وقت کے اندر آپ سحری سے فارغ ہو جائیں۔ بس جلدی نہ کرنا کہ تاخیر سے سحری کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ 2 گھنٹے پہلے ہی کر کے آپ بیٹھ جائیں آرام سے اور آپ کو رات کا اٹھنا بھی نصیب نہ ہو، بلکہ آخری وقت میں کریں، اللہ کے حضور حاضر ہوں، نماز تہجد ادا کریں، سجدہ ریزی کریں اور پھر اچھے وقت کے اندر سحری کریں اور آخری وقت میں سحری کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح افطار میں جلدی کرنا، جلدی ہونی چاہیے، مگر اس جلدی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ابھی اذان بھی نہ ہو اور آپ پہلے ہی روزہ افطار کر کے بیٹھ جائیں۔ ہمارے ہاں یہ کلچر بھی پایا جاتا ہے کہ ہم نے گلاس پکڑ کے بس تیار ہوتے ہیں کہ کب وقت ہو اور ہم اسی وقت روزہ افطار کر دیں۔ ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے۔ نہیں، دین کے اندر اطمینان ہونی چاہیے، میانہ روی ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک بھگدڑ مچ جائے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر اذان ہو گئی، ادھر جماعت کھڑی ہو گئی، کسی کی ایک رکعت نکل گئی، کسی کی دوسری نکل گئی۔ تو اتنی جلدی کا اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے لیٹ کر دیا تو آپ کی نماز چلی جائے، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ اہتمام ہوتا ہے۔ باقی جگہوں کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ نماز مغرب آپ لیٹ پڑھ لیں گے تو اس سے نماز مغرب مکروہ بھی نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک غلط تصور ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز مغرب کا وقت شاید بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ سردیوں اور گرمیوں کے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں عرض کروں تو یاد رکھیں 1.25 گھنٹے سے لے کر 1.5 گھنٹے تک نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس میں کوئی سجدہ کرنا مکروہ ہو۔ ایک نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، دوسری کا شروع ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ جب عشاء کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو اس سے پہلے تک مغرب کی نماز ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر 10-15 منٹ جماعت لیٹ کر لی جائے تاکہ لوگ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ افطاری کر سکیں اور پھر اچھے طریقے سے نماز میں داخل ہو سکیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جلدی کرنے کی آقا نے بتایا کہ اس وقت تک میری امت خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی اور سحری میں تاخیر کرے گی۔ مگر جلدی کا معنی میں نے یہ بتا دیا کہ یہ نہیں ہے کہ بھگدڑ مچ جائے اور ابھی ٹائم شروع بھی نہ ہو افطاری کا اور آپ پہلے ہی روزہ افطار کر کے بیٹھ جائیں۔ جب کنفرم یقین ہو جائے کہ ہاں اب غروب ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر آپ بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی عذر کے تاخیر مت کریں، بلکہ پھر روزہ جلد افطار کر دینا۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سحری میں، افطاری میں کیا کھانا چاہیے، کس طرح افطار کرنا چاہیے، تو افطار کے بارے میں تو معمول ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین افطاری یہ ہے کہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کیا جائے، اور وہ الحمدللہ ہمارے ہاں ایک معمول پایا جاتا ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ اور اگر کھجور اویلیبل نہ ہو تو پھر آقا کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر، فرمایا تم میں سے اگر کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرے۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ، اگر کھجور اس کو اویلیبل نہ ہو، میسر نہ ہو، تو فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، تو پھر اسے پانی کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہیے۔ فَإِنَّهُ طَهُورٌ، پانی پاک ہوتا ہے۔ تو یہ آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ روزے سے صحیح معنوں میں تقویٰ تب میسر آئے گا جب آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم روزہ رکھنے کی، روزہ کھولنے کی اور رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ورنہ میرے آقا نے فرمایا ایسے روزے داروں کی کمی نہیں ہے کہ جن کو سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ نعمتوں ساری سے آپ متمتع ہوں گے، مگر اگر آقا کی سنت کو پیش نظر رکھیں گے تو آپ کے لیے برکت بھی ہوگی، اللہ کی بارگاہ سے اجر کا سبب بھی بنے گا۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی نسبت ایک بڑی خاص بات ارشاد فرمائی۔ یہ ہمارے ہاں بالعموم معمول نہیں ہے، مگر غور کریں آقا کے یہ حدیث مبارکہ ہے، آقا کا ارشاد مبارک ہے اور سنن نبی داؤد کے اندر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعما سحور المؤمن التمر،
کہ مومن کی بہترین سحری وہ بھی کھجور ہے، تو سحری کے وقت بھی کھجور کو استعمال کریں، جہاں باقی نعمتوں سے متمتع ہوں وہاں کھجور کو بھی شامل کریں۔ اور آقا کی فرمائی ہوئی بات وہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی، برکت سے خالی نہیں ہوتی، تو آپ سحری میں بھی اگر کھجور کا اہتمام کریں گے تو یقیناً اس کی برکتوں سے بھی متمتع ہوں گے، اور آقا کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے اجر عظیم کے مستحق بھی ٹھہریں گے۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آج کی نشست میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں یہ چاہتے ہیں کہ روزہ ہمارے لیے تقویٰ کے حصول کا ذریعہ بن جائے تو ہمیں رمضان اس طرح گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان گزارا۔ آپ کے معمولات کو اگر اپنا لیں گے تو یقیناً پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔